میں ایک آئیڈیل کریکٹر کا بیان ہے تو اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کسی نبی کا تذکرہ آنے والا ہوگا، ذکر ہوگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، یا ذکر ہوگا حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یا خود سیدنا محمد رسول اللہ کا، کسی پیغمبر یا کسی رسول کا تذکرہ ہوگا۔ مگر اگلا لفظ جب آدمی اس آیت میں پڑھتا ہے جس میں کہا گیا امرأۃ، تو شاید کچھ لوگوں کو حیرت بھی ہوتی ہو کہ اللہ نے تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے نمونے کے کردار کے طور پر جس شخصیت کا بیان کرنا شروع کیا ہے اس آیت میں، وہ نبی تو کیا ایک مرد بھی نہیں، ایک عورت کا ذکر ہے۔ اور جب یہاں تک کوئی سنتا ہے کہ ایک عورت کا تذکرہ ہے تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ عورت کسی نبی کے گھر کی عورت ہوگی، کسی پیغمبر کے گھر کی بہت اچھے ماحول میں اس کو تعلیم و تربیت ملی ہوگی، چاروں طرف پاک ماحول ہوگا، علم کا، ذکر کا، اطاعت کا ماحول ہوگا۔ مگر حیرت میں رہ جاتا ہے آدمی جب اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأۃ فرعون۔ اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے جس عورت کو ایک نمونے کے کیریکٹر کی حیثیت سے پسند فرمایا، مجھے نہیں معلوم بلکہ میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ دنیا میں کسی عورت کو اس سے زیادہ برا ماحول نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر کی حیثیت سے۔ کیوں پسند کیا؟ کیا تھی اس کی وہ خاص ادا؟ اللہ نے کسی کے لیے چھوڑا نہیں کہ وہ خود گیس کرے، بلکہ خود بیان کر دیا اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ مجھے اپنی اس بندی کی ایک دعا پسند آئی، اور وہ دعا کیا تھی؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون سے اور اس کی والی لائف اسٹائل سے، اس کی والی زندگی سے، اس کے اعمال سے، اس سے مجھے چھٹکارا دے دے، مجھے نکال لے۔ رب ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ اور یہ جتنے ظلم کرنے والے لوگ ہیں اے اللہ مجھے ان کے بیچ سے چھٹکارا دے دے۔ تفسیر کی اور تاریخ کی کتابوں میں پوری تفصیل موجود ہے کہ یہ دعا اس اللہ کی بندی کی زبان سے کب نکلی تھی، کن حالات میں نکلی تھی۔ آپ نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا کہ فرعون جو اپنے زمانے کا بہت ہی بڑا ظالم رولر تھا، وہ اس کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ دنیا میں سچائی کی وہ روشنی اور انصاف کی وہ ٹھنڈک جو موسیٰ علیہ السلام پھیلانا چاہ رہے تھے وہ نہ پھیلنے پائے، اور ظلم اور ٹارچر پر مبنی اس کا سسٹم دنیا میں چلتا رہے، اور دنیا اس کی ورشپ کرتی رہے، دنیا اس کو اسی کو اپنا مالک مانتی رہے۔ فرعون اس کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور اس کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ مروا چکا تھا، کتنے بچوں کو قتل کروا چکا تھا، کتنی لڑکیوں اور عورتوں کو غلام اور باغی بنا چکا تھا۔ پورے ملک میں ایک عجیب سسٹم تھا انجسٹس کا، بربری کا، زبردست قتل و غارت گری کا، اور اللہ کا عجیب نظام۔ اللہ کی قدرت عجیب ہوتی ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ظلم سہتے رہے اور اپنی کمزور سی قوم کے اندر اللہ کی پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب کوشش ایک خاص اسٹیج پر پہنچتی ہے تو عجیب طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ خود فرعون کی بیوی کے دل میں ایمان نے راستہ پا لیا، اور فرعون کی بیوی نے یہ مان لیا کہ موسیٰ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور غلطی پر میرا شوہر ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اور موسیٰ سچے راستے پر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ فرعون جو پورے ملک سے اسلام کو کچل پھینکنے اور نکال باہر کرنے کی کوشش